وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پہنچے. ایک پارٹی کے اندر کا جرنیل ہے جو باہر کے جرنیل کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں. صوبے کے لوگوں کا کیا تعلق ایک اس قیدی کے ساتھ جو اپنے سزاؤں کی جو اپنے جرم کی قید کاٹ رہا ہے. اس نے ایک کام نہیں کیا پاکستان کے مفاد میں کسی نے گھیرا تنگ کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے اس کو گھر بھیجا گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا, کسی کا باپ بھی نہیں گرا سکتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ. آپ جانتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس حکومت کا کوئی یہ سمجھ لیں یہ تیسرا ٹرینیور چل رہا ہے. تو جہاں پر جو اس وقت سہیل افریدی جو کہ بطور ایک سی ایم کے چیف ایگزیکٹو کے کام کر رہے ہیں, وہاں کے جو صوبے کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ اس کے مسائل ہیں. ان کو کم کرنے کے لیے وہاں کی جو حکومت ہے اس میں 3-4 وزیر اعلیٰ بھی بدلے گئے, لیکن میرا خیال ہے کہ عوام سے بدلہ لیا جاتا ہے لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. اس میں وہاں پر جو علاقائی مسائل ہیں وہ بھی ہیں, لوکل مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, روزگار کے اوپر کوئی اتنا دھیان نہیں دیا. اور دہشت گردی کا بہت بڑا ایشو ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے کبھی میرا خیال اتنا سیریس نہیں لیا ہے, بلکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ کھڑی نظر آتی ہے جو کوئی نان اسٹیک ایکٹرس ٹائپ کے لوگ ہیں یا جو کسی کی پراکسی ہیں یا کسی کے ساتھ ان کے ایسے رابطے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیے اس کی ساری بنیادی وجہ مجھے جو محسوس ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل جو ان کے پاس میچورٹی ہے وہ نہیں ہے, جو پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور جو اس وقت وہی یعنی کہ جو خیبر پختونخوا کی جو سیاسی گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو برسری اقتدار ہے, ان کے درمیان بہت زیادہ اس وقت جو ہے شدید سیاسی طور پر ایک بحران پایا جا رہا ہے. بحران ایسے ہے کہ آپس میں ان کے شدید اختلافات ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے, اور وہی اختلافات جو وہ آپس میں رکھتے ہیں یا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھر وہ الزامات لگاتے ہیں, اس کا نقصان پھر عام لوگوں کو ہوتا ہے. اور جو ان کی مائنڈ ہے, جو نظر ہے, جو کام کرنے کے ایک وزڈم ہے, وہ ڈائیورٹ رہتا ہے, وہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں, بلکہ وہ میرے خیال آئے بھی نہیں عوام کے لیے اور عوام کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. ایسے ہی کوئی سمجھ لیں کہ سہیل افریدی جو ہے انہوں نے کل ایک اجلاس کیا, اس کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا. اجلاس بلانے سے قبل ان کا جو پارلیمانی پارٹی کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ کا, وہاں پر ایک وائس میسیج کیا سی ایف نے, جہاں پر سمجھ لیں کہ ان کا کوئی میرے خیال سے تو ان کا جو رویہ ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے. جس طرح وہ بات کر رہے ہیں وہ دھمکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں اور اس طریقے سے بات کریں جیسے ایک چیف منسٹر نہیں بلکہ کوئی عام گلی محلے کا آدمی ہے جو تھڑے کی زبان یا تھڑے کی ایسی بات کرے. پالیٹکس کی اس میں سے کوئی سیاسی خوشبو نہیں آئی. اور انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پہنچے. ایک پارٹی کے اندر کا جرنیل ہے جو باہر کے جرنیل کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں, جو عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور حکومت کو گرانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور کسی کا باپ بھی جو ہے وہ حکومت نہیں گرا سکتا. بہت بڑا یہ الفاظ یہ استعمال کیا گیا کہ جتنی مرضی سازش کر لیں کسی کا باپ بھی حکومت جو ہے وہ نہیں گرا سکتا ہے. اور اس میں پھر یہ دیکھیے کہ اس کے رد عمل میں اسی گروپ پہ پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پھر کہا کہ اس کا اس کا یا کیا بات کر رہے ہو, نام لو, بتاؤ کون سازش کر رہا ہے, کس سے آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے, لگتا ہے کہ آپ کی حکومت گرانے والی ہے. تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کرو گے. کسی کا باپ اگر گرا نہیں سکتا تو اگر آپ یعنی کہ کسی باپ دادا والے ہیں تو آپ بتائیں کہ کون ہے وہ شخص جو آپ کی حکومت کو جو ہے وہ گرا رہا ہے اور آپ اس کا نام لیں. یہ وہ نام نہیں لے رہے اور یہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں اور آپ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ صوبے کی وزیر ہیں, آپ سے صوبہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یعنی کہ وہ علی امین گنڈاپور ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور سہیل افریدی الزامات پہ الزامات لگا رہے ہیں, نام نہیں بتایا کس نے سازش کی. تو پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جہاں پر سمجھ لیں کہ 92 کے قریب ان کے ممبرز ہیں صوبائی اسمبلی کے کے پی کے. 145 کا ایوان ہے, 92 ان کے ممبر ہیں, اس میں سے 35 لوگ گئے ہی نہیں ہیں. وہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہیں گیا. اس سے لگتا یوں ہے کہ جیسے سہیل افریدی علی امین گنڈاپور کو کہہ رہے ہیں اور اس کا جواب بھی علی امین گنڈاپور دے رہے ہیں, اور پھر وہ جا بھی نہیں رہی اجلاس میں, اور اس اجلاس میں 35 لوگ نہیں جاتے ہیں. تو یہ نہیں جاتے ہیں, اجلاس جو ہو رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ کوئی 60 سے کم لوگوں کا 55-56 کے قریب جو لوگ ہیں ان کے پہنچتے ہیں, ان کے درمیان یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے, جو یہ بڑھتی ہوئی جو سپیس بڑھ رہی ہے, جو سیاسی کشیدگی ان کے آپس میں درمیان میں بڑھ رہی ہے, اور یہ اس سب کا یہ دیکھیں کہ پائی جانے والی جو خلیج ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان صوبے کو ہو رہا ہے.
اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی آرمی کو ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہو رہا ہے، وہاں کی FC کو ہو رہا ہے، رینجرز کو ہو رہا ہے، پاک فوج کے جوانوں کو، افسروں کو ہو رہا ہے، کیونکہ آئے روز دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں اور ان کی دھیان صرف اس بات کے اوپر ہے کہ کون حکومت میں رہے گا یا کون حکومت میں نہیں رہے گا۔ اور یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اس وقت صوبے کے جو عام عوام ہے، جو 3-4 کروڑ کا صوبہ ہے، وہ ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہے، یعنی کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر ایجنڈا دیکھیے، ایجنڈا کیا ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ عمران خان کی صحت کو جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہونی، عمران خان کی صحت کو لے کر ڈسکشن کی جا رہی۔ کیا یہ پارلیمانی پارٹی کا یا صوبے کے لوگوں کا کیا تعلق ایک اس قیدی کے ساتھ جو اپنے سزاؤں کی، جو اپنے جرم کی قید کاٹ رہا ہے، اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ایجنڈا ہے کہ جناب اس کی صحت کے متعلق آپ کو اس کے صحت کے کوئی مطلب ڈاکٹر ہیں جو آپ ایک ہاسپٹل میں اجلاس بلا کے بورڈ بٹھایا ڈاکٹروں کا، اس کی صحت کے متعلق جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ مطلب آپ سیاسی پارٹی ہیں، لوگوں کے سیاسی فیصلے کریں۔ اور بالکل ٹھیک کہا علی امین گنڈا پور نے کہ آپ کا صوبہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے یا جو بے چینی پائی جا رہی ہے، یہ جو ایک سیاسی بحران جس نے جنم لیا ہے، یہ تو بہت بڑی آنے والی تبدیلی کا پیش خیمہ لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب آپ اپنے وزن کے بل گریں گے، وزن کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکیں گے، آپ اپنے وزن کو برداشت نہیں کریں گے اور آپ گر جائیں گے۔ ویسے تو آپ کی حکومت اور آپ کا لیڈر پوری قوم کی نظروں میں بہت دیر کا گر چکا ہے، لیکن آپ اس حکومت میں زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے کیونکہ آپ کا مزاج سیاسی نہیں ہے اور آپ منہ کے بل ضرور گریں گے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ہم نے پہلے جو پروگرام کیے ہم نے اس میں کہا کہ علی امین گنڈا پور کسی صورت سہیل افریدی کے ساتھ نہیں جائے گا، اور چونکہ سہیل افریدی صاحب آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر علی امین کے خلاف سازشیں کی، تو علی امین گنڈا پور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو لہذا آپ زیادہ دیر رہتے ہوئے ہمیں کبھی بھی نہیں نظر آتے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ہم کو ایک پولیٹیکل جماعت کو آپ کو ٹارگٹ کریں، نہیں، حالات و واقعات یہ کہہ رہے ہیں، ڈائنامک یہ کریں پولیٹیکل، اور جو اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی حرکتیں نہیں رہنے والی ہیں، آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے، آپ اپنی پوزیشن کھو چکے ہیں۔ 35 لوگ ہیں، ویسے ذرائع کے مطابق وہ 50 کے قریب لوگ ہیں، لیکن 35 تو آئے ہی نہیں نا۔ اس میں تو انہوں نے بانی کی صحت کے متعلق پھر لا علمی کا اظہار کر دیا کہ ہمارا بانی کی صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو 35 نہیں۔ اگر ایجنڈا یہ ہے کہ بانی کی صحت، بانی کی جناب جیل سے واپسی، تو پھر 35 لوگوں کا تو بانی کی صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو لہذا یہ دلچسپی ان کی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی کیبنٹ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ مجھے آپ کی حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر 35 لوگ ہیں، اگر یہ صرف 35 لوگ، اور پھر یہ دھمکی بھی دی، مجھے یاد آیا آپ کے وزیر اطلاعات نے بھی، اس نے کہا کہ جس نے فارورڈ بلاک میں جا کر شمولیت کی یا کوئی کسی فارورڈ بلاک کا جا کر حصہ بنا، اس کا خیبر پختونخوا میں رہنا تنگ کر دیں گے، اس کی زمین تنگ کر دیں گے۔ یہ مطلب بہت بڑی بدماشی ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ آپ کے سینٹ میں جب آپ کا چیئرمین بنا تھا بانی عمران خان کے دور میں، جب وہ وزیر اعظم تھا، اس کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں پوری تھی، وہ تھوڑے ووٹوں کے ساتھ چیئرمین سینٹ بن گیا، کوئی ہوئی کسی کے خلاف تنگ؟ آپ کے جو بانی تھا وہ 3.25 سال تک سلیکٹڈ کی حیثیت سے بیٹھا رہا، اس کے سارے بل پاس کرنے کے لیے طاقتور حلقے اس کے ساتھ کھڑے رہے، کسی نے کسی کے خلاف گھیرا تنگ کیا؟ اس نے ایک کام نہیں کیا پاکستان کے مفاد میں، کسی نے گھیرا تنگ کیا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے اس کو گھر بھیجا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا، کسی کا باپ بھی نہیں گرا سکتا۔ بھائی آپ کے باپ کی، یعنی کہ آپ کے پارٹی کے باپ کی، جس نے یہ پارٹی بنائی ہے، جس کا فاؤنڈر ہے بانی پی ٹی عمران خان، اس کی حکومت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے گئی ہے، اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، آپ کی حکومت بھی جانے والی ہے۔ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، آپ زیادہ دیر تک سی ایم نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا لب و لہجہ، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا رہن سہن، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی پولیٹیکل وزڈم لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ سی ایم ہیں۔ اور پھر جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کا آپ کا جو وزیر اطلاعات ہے وہ بات کرے کہ زمین تنگ کر دیں گے، گھیرا تنگ کر دیں گے۔ پہلے جو آپ کے لیڈر کے خلاف گھیرا تنگ ہے، زمین تنگ ہے، اس کو بچائیے، اور جو آپ آپس میں لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں، سیاسی طور پر جو مرضی کریں، لیکن صوبے کے عوام کا خیال کریں۔ وہاں پر دہشت گردی ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پر صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو جینے کے لیے سانسیں نہیں مل رہی، وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر عام لوگ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ان کا کچھ خیال کیجیے۔ آپ نے جب حلف دیا تو آپ نے بانی پی ٹی آئی کا نام کا نہیں دیا تھا۔ 145 کے ایوان میں سے آپ کے پاس 92 ہیں، 92 میں سے 35 چلے جاتے ہیں، تو مطلوبہ تعداد 73 کی چاہیے، اپوزیشن کے پاس 88 ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے، اور یہی وہ حالات و واقعات ہیں کہ جو آپ کے خلاف لایا جائے، اور آپ کی سو کالڈ ایک مسلینیس، فریولس اور ایک جعلی قسم کی
حکومت کو ختم کر کے وہاں پر ایک عوام کے نمائندے کے اوپر مبنی ایسی حکومت قائم کی جائے جو سچ معنوں میں، صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت کرے اور صوبے کو بلندیوں کے اوپر لے کر جائے۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ بلندیاں ممکن نہیں لگتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، خیبر کی جو حکومت ہے، مجھے وہ جاتی ہوئی نہ لگتی ہے۔ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جانا ٹھہر گیا ہوا ہے۔